अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 इस्लामियत के लेक्चर नंबर 15 के साथ आपकी टीचर मिस नाज़नीन मैं आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और कल की क्लास में बेटा मैंने आपको जो है वो होमवर्क दिया था, सोकर उठने के बाद की दुआ का तर्जुमा। सही है, सब बच्चों ने वो याद किया होगा। उसका मैं टेस्ट ले रही हूँ। सही है, आप लोग अपनी कॉपी निकालें इस्लामियत की टेस्ट कॉपी और जो है उस पर आज की डेट डालिए, डेट डालें और इस्लामियत टेस्ट की हेडिंग डालें। इस्लामियत टेस्ट की हेडिंग डालें ऐसे। और मैं आपको तर्जुमा लिख के दे रही हूँ। दर्ज जुमले दर्ज झेल अल्फाज की मदद से तर्जुमा मुकम्मल करें। सोकर उठने के बाद की दुआ का तर्जुमा दर्ज झेल अल्फाज की मदद से मुकम्मल करें। चलिए अब अल्फाज जो हैं वो मैं लिख रही हूँ। लौट, मरने, जिंदा, तारीफ़ें अल्लाह। सही है, और तर्जुमा आपने मुकम्मल करना है। मैं तर्जुमा लिख रही हूँ, इसमें आपने खाली जगह के अल्फाज से मुकम्मल करना है। सब डैश सिर्फ डैश के लिए है जिसने हमें डैश किया, डैश के बाद हमको उसी की तरफ डैश कर जाना है। सही है, अब ये तर्जुमा जो है देखें, सोकर उठने के बाद की दुआ का तर्जुमा दर्ज झेल अल्फाज की मदद से मुकम्मल करें। अल्फाज दिए हुए हैं लौट, मरने, ज़िंदा, तारीफ़ें अल्लाह। सही है तर्जुमा। फिर जो है नीचे आपने ये आपने हेडिंग डालनी है, सोकर उठने के बाद की दुआ का तर्जुमा। फिर तर्जुमे की हेडिंग डाल के तर्जुमा लिखना है। सब डैश सिर्फ डैश के लिए हैं जिसने हमें डैश किया, डैश के बाद हमको इसी की तरफ लौट कर जाना है। ये आपने तर्जुमा अपनी कॉपी पर मुकम्मल करना है और डैश के अल्फाज को आप ब्लू पेंसिल से लिखेंगे। जो डैश में अल्फाज आएंगे, जैसे सब डैश सिर्फ डैश के लिए हैं, तो इसमें जो डैश की जगह में जो अल्फाज आएगा वो आपने ब्लू पेंसिल से लिखना है। और ये टेस्ट आपने अपनी कॉपी पर करना है और कॉपी पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है ताकि मैं जो है कल आज ही आपको जो है वो ये चेक करके दे दूँ। सही है, तो आपको याद हो गया होगा। आप इसका लेक्चर के बाद इस टेस्ट को आप कर लेंगे कॉपी पे। और अब मैं आपको आगे का काम जो है वो मैं बताऊंगी कि हमें क्या करना है। इसके बाद सफ़ा
کتاب اپنی کتاب سلام جو ہے یہ کھولیں گے اور اس کا صفحہ نمبر 47 کھولیں گے. یہ سوال جواب ہے 47 پیج کے اوپر. سبق اللہ دیکھ رہا ہے. صحیح ہے, سبق اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے سوال جواب جو ہیں یہ میں نے کھلوائے ہیں. اس میں اس سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے چھپ کر نہیں کر سکتے. ہم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں, اپنے امی ابو سے کوئی کام, اپنے ٹیچر سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو جانتا ہے. چاہے ہم دل میں اتنا سا اس کا خیال آئے, چاہے وہ اچھی بات کا ہو یا بری بات کا ہو, ہمارے ہر کام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے. اس کا جو یہ سبق ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اس میں یہی بتایا ہے کہ 2 لڑکے ہیں, عامر ہے ایک لڑکا, اور دوسرا لڑکا ہے خالد. یہ دونوں جو ہیں اسکول سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں ان کے ایک باغ پڑتا ہے, تو چھٹی کے وقت جو ہے بھوک لگ رہی ہوتی ہے, تو عامر کا دل جو ہے کیونکہ وہ باغ جو ہے سیبوں کا تھا, سیبوں کو دیکھ کر اس کا دل کھانے کو جانے لگا, اور وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا سیب توڑنے کے لیے. تو اس کے دوست خالد نے اس کو آواز دے کے کہا کہ دیکھو تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے, جلدی نیچے آؤ. کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, جلدی سے نیچے اتر جاؤ. پھر وہ جو ہے اپنے دوست کی بات مانتے ہوئے نیچے اتر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے, کہیں پہ بھی کوئی نہیں ہے, اور تم ایسے ہی کہہ رہے تھے. کہیں گے دیکھو انسان نہیں دیکھ رہا, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ موجود ہے وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت ہماری ہر بات کو جانتا ہے, ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم اس سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, اگر ہم چوری کریں گے, کسی کی چیز بغیر پوچھے لیں گے, تو کیا ہوگا کہ پھر ہمیں اس کا گناہ ملے گا. اگر ہم کسی کی بغیر پوچھے, چاہے ہم پانی بھی پی لیں کسی کی بوتل سے, کسی کی پینسل بھی اٹھا لیں, کسی کا ریزر اٹھا لیں, کسی کتاب جو ہے اپنے آگے رکھ کے پڑھنے لگیں, تو وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جب اس نے ایسا کہا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے چوری سے بچا لیا. پھر وہ نکل کے آنے لگے, تو سامنے سے باغ کا مالک آ رہا تھا. اس نے دیکھا بچے جو ہے گزر رہے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. تو وہ یہ بات دیکھ کر جو ہے بچوں سے کہتا ہے کہ تمہیں سیب چاہیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں, گردن ہلاتے ہیں. تو وہ ان کو بہت سارے سیب دیتا ہے. اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو برائی سے روک لیں, اپنے آپ کو گناہ کرنے سے بچا لیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور ایسا کرنے والے کو متقی کہتے ہیں. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں, برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. تو اس سے سبق میں ایک واقعہ بھی درج ہوا ہے. حضرت عمر کے زمانے کا. کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے, تو حضرت عمر نے کہا تم ایسی جگہ سے گزرو گے جہاں راستے میں کانٹے والی جھاڑیاں ہوں. وہ شخص بولا جی ہاں گزروں گا, لیکن اپنے کپڑوں کو, اپنے آپ کو بچا کے گزروں گا. جب ہم ایسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کسی چیز سے, اور اگر ہم گناہوں سے بچائیں گے, تو وہ تقوی کہلائے گا. اسی طریقے سے جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں سے خود کو بچا کر نکلنا تقوی ہے. اور گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اور گناہ جو ہیں بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ آپ نے ٹیسٹ آپ لوگ جو ہے لیکچر ختم ہونے کے بعد کریں گے, اور اب جو ہے وہ میں آپ کو اس کے سبق اللہ دیکھ رہا کہ کچھ سوال جو ہیں آپ کو ٹیسٹ کے لیے دوں گی. صحیح ہے. اب دیکھیں, اس کا سوال ہے بچوں کے گناہ سے بچنے کا بچوں کو کیا انعام ملا. بچوں کے سوال نمبر 3 ہے, چوری کے گناہ سے بچنے کا بچوں کو کیا انعام ملا. چوری کے گناہ سے بچوں کو بچنے کا یہ انعام ملا کہ باغ کے مالک نے بہت سارے سیب بچوں کو انعام میں دے دیے. پھر سوال نمبر 4 ہے, گناہوں سے اس طرح بچ نکلنا کیا کہلاتا ہے. گناہوں سے بچ نکلنا, اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا, گناہوں میں ملوث نہیں ہونا, گناہوں سے بچ جانا تقوی کہلاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ اس کا سوال نمبر 3 اور 4 جو ہے وہ یاد کریں گے. اب میں آپ کو
ڈائری دے رہی ہوں، اور اس میں آپ سبق اللہ دیکھ رہا کے سوال نمبر 3 اور 4 کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے، ڈائری آپ کی کیا ہے؟ سبق اللہ دیکھ رہا ہے کہ سوال جواب 3 اور 4 یاد کرنا ہے۔ صحیح ہے، یہ آپ کا جو ہے یہ اگلے ہفتے جب آپ کا اسلامک کا پیریڈ ہوگا تو اس میں یہ اس دونوں سوالوں کا میں ٹیسٹ لوں گی، اور آپ کا یہ ٹیسٹ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور اب آپ کا لیکچر نمبر 15 اسلامیت کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ کلاس۔